علی انتہائی عالی محترم دوستو، گزشتہ جمعہ آپ حضرات کے سامنے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی، رشتے میں میرے آقا کے برادر نسبتی صالح، امت کے ماموں جناب امیر المؤمنین سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے کچھ گوشے، کچھ باتیں، کچھ قصے آپ حضرات کے سامنے ذکر کیے تھے۔ میں نے آپ حضرات کو پچھلے جمعے بتایا تھا کہ جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جناب ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں۔ ابو سفیان قریش مکہ کا سردار تھا، بہت بڑا سردار اور جنگجو سردار تھا۔ آپ علیہ السلام کے سسر بھی ہیں۔ ان کی ایک بیٹی جن کا نام سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے، یہ میرے آقا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہے۔ یہ ذہن میں رکھیے، آقا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ جس کسی کا رشتہ جڑا ہے نا، اس صاحب یا اس صاحبہ کے لیے سب سے پہلے دنیا کے اندر میرے آقا کی محبت ہوتی تھی، بعد میں ماں کی محبت، باپ کی محبت، بیٹوں کی محبت، اولاد کی محبت، وہ سب کچھ ثانوی حیثیت رکھتی۔ سب سے پہلے اگر کسی کی محبت ہوتی تو وہ میرے آقا کی محبت ہوتی تھی۔ جیسے آپ نے واقعہ سنا ہوگا، آپ علیہ السلام سے ایک مرتبہ ایک صحابی ہیں، ان کے بیٹے کفر کی جانب سے شریک ہوئے۔ آپ علیہ السلام کے ایک صحابی وہ مسلمانوں کی جانب سے جنگ کے اندر شریک ہوئے۔ جنگ کے ختم ہونے کے بعد فرمانے لگے، اے میرے ابا، حالت جنگ کے اندر آپ بار بار میرے سامنے آتے تھے۔ بار بار بیٹا کہتا ہے باپ، حالت جنگ میں آپ بار بار میرے سامنے آتے تھے، میری تلوار کی نوک پہ آتے تھے، لیکن آپ باپ تھے، فطری شفقت کی بنیاد پہ میں نے آپ پر تلوار نہیں چلائی اور میں نے آپ کو ضرب نہیں لگائی کیونکہ آپ میرے والد ہیں۔ ادھر سے میرے پیغمبر کا صحابی فوراً جذبے میں بولتا ہے، بیٹا تو نے تو باپ سمجھ کے مجھے چھوڑ دیا، لیکن رب کعبہ کی قسم اگر میدان جنگ میں تو ایک مرتبہ بھی میرے سامنے آ جاتا، میرے سامنے پھر بیٹے کی محبت نہ ہوتی بلکہ پیغمبر کی محبت اور پیغمبر کا حکم سامنے ہوتا۔ میری تلوار سے بچ نہیں سکتا ہے۔ یہ میرے پیغمبر کے صحابہ سب سے پہلے ان کے دل کے اندر جو محبت اور حکم جو اہمیت رکھتا تھا وہ میرے آقا کی محبت، آقا کا حکم رکھتا تھا۔ سیم اسی طرح ایک مرتبہ میرے آقا کے گھر کے اندر ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا موجود، میرے آقا کی بیوی ہے، جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن ہے، جناب ابو سفیان کی بیٹی ہے۔ گھر کے اندر بیٹھے بستر لگا ہوا ہے، چارپائی کے اوپر بستر بچھا ہوا ہے۔ ابو سفیان گھر میں آتا ہے، ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ باپ کے گھر کے اندر داخل ہوتے ہی کہتے ہیں ابا جان ایک منٹ ذرا ٹھہریے، ابھی وہ کافر ہیں، اسلام قبول نہیں کیا، ایک منٹ ٹھہریے۔ فوراً اٹھتی ہیں، جلدی کے ساتھ چارپائی سے بستر کو اکٹھا کرتی ہیں، اکٹھا کر کے سائڈ پہ رکھتی ہیں۔ باپ سمجھتا ہے شاید بیٹی میرے احترام کے اندر اس بستر کو اٹھا رہی ہے، کوئی اچھا خوبصورت صاف ستھرا بستر میرے سامنے بچھائے گی اور مجھے کہے گی کہ ابا جان اس بستر کے اوپر بیٹھ جائیے۔ لیکن میں حیران رہ گیا، بیٹی نے بستر اٹھایا، بستر اٹھانے کے بعد چارپائی کو بالکل ننگا کیا، اکیلا کر دیا، اس پر کوئی چادر نہیں ڈالی اور مجھے کہنے لگی ابا جان اب تشریف رکھیے۔ ابو سفیان کہتے ہیں میں حالت کفر میں تھا، میں چارپائی پر بیٹھ گیا، بیٹھتے ہی میں نے سوال کیا بیٹا جب تو میرے گھر کے اندر تھی تو اتنی بے ادب تو نہیں تھی کہ میں گھر میں آتا تو میرے لیے کوئی چادر نہ بچھاتی، کوئی بستر نہ بچھاتی، آج تو نے عجیب معاملہ کیا، بجائے چادر اور بستر بچھانے کے پہلے سے بچھا ہوا بستر تو نے اٹھا دیا اور مجھے بستر اٹھانے کے بعد کہا کہ خالی چارپائی پر بیٹھو، یہ ماجرا کیا ہے؟ میرے دوستوں، میرے آقا کی اس بیوی، امت کی اس عظیم ماں، آقا
یہ نہیں دیکھا کہ باپ کے دل میں کیا ہے، صرف یہ سوچا کہ میرے پیغمبر کا پاکیزہ بدن جس بستر پہ لگے میں اس پہ مشرک کو بیٹھنے کی اجازت تو ممکن نہیں ہے۔ لیکن یہ ابو سفیان، ان کے بھی اسلام لانے کا بڑا عجیب واقعہ، کافر تھے، سردار تھے، آپ علیہ السلام کے ساتھ مکہ میں رہتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ علیہ السلام کی مجلس کے اندر بیٹھے ہوئے، توجہ سے سننا، توجہ سے، میرا اللہ پیغمبر پر کیے ہوئے کسی بھی احسان کا بدلہ پیغمبر کے ذمہ نہیں رکھتا۔ کسی کافر نے اگر کبھی کوئی دنیا میں اچھائی کی ہے، میرے آقا کے ساتھ محبت کا اظہار کیا ہے، میرے اللہ نے اس محبت کا بدلہ اس کافر کو دنیا میں دیا ہے، کبھی تو ایمان کی شکل میں اور کبھی غیر ایمان کی شکل میں اس کا بدلہ دنیا میں چکتا کیا۔ کہیں یہ نہ ہو کہ قیامت والے دن یہ کافر کھڑا ہو جائے، اللہ جس کو تو نے اپنا محبوب بنایا تھا، میں نے دنیا میں اس کے ساتھ فلاں بھلائی کا معاملہ کیا۔ اب اسلام بیٹھے، اب اسلام کی مجلس میں ابو سفیان ابھی کافر ہے، مسلمان نہیں ہوا، بیٹھا ہے۔ اچانک میرے آقا کی چھوٹی بیٹی، کیا نام ہے سب سے چھوٹی بیٹی کا؟ بولے نا، مسلمان ہیں سارے، میرے آقا کی کتنی بیٹیاں ہیں؟ بولے تو صحیح یار، کتنی بیٹیاں ہیں؟ 4 بیٹیاں۔ سب سے چھوٹی بیٹی کا نام کیا ہے؟ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، کی بیوی ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ میرے آقا کی سب سے چھوٹی بیٹی روتی ہوئی بچی تھی، روتی ہوئی آتی ہے۔ اب اس کا پوچھتا ہے بیٹا کیا لگتے جگر ہے میرے آقا کی، ہماری بیٹی کو کوئی تھپڑ مارے ہم برداشت نہیں کرتے، تھپڑ تو بڑی دور کی بات ہے۔ جن کو میرے اللہ نے بیٹیاں دی ہیں انہوں نے ان کی شادیاں کر دی ہیں، سسرال میں اگر بیٹی کو تھوڑی سی تکلیف پہنچے نا، وہ بیٹی سسرال میں ہوتی ہے، باپ اپنے گھر کے اندر آنسو بہاتا ہے اور اللہ سے دعا کرتا ہے اللہ میری بیٹی تھی، اس کے مقدر کو اچھا کر دینا۔ بیٹیوں کی تکلیف کیا ہوتی ہے بیٹیوں والے سمجھ سکتے ہیں۔ آقا بیٹھے، بیٹی روتی ہوئی آئی، کائنات کی سردار ہے، میرے آقا کی لخت جگر ہے، شیر خدا کی بیوی، ابھی تو بچی ہے، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ روتی ہوئی آتی ہے۔ آقا پوچھتے ہیں کیا ہوا بیٹا، مسئلہ کیا ہے؟ ابا مجھے آج ابو جہل نے مارا ہے۔ کیوں مارا؟ کہا میں کھیل رہی تھی، ابو جہل کا غصہ آپ پر تو نہیں چل سکا، مجھے بلایا، کہا محمد کی بیٹی ہے نا، میرے یہ دونوں ہاتھ پکڑے اور پکڑ کے میرے گال کے اوپر ایک تھپڑ مارا۔ ابا مجھے تکلیف۔ آقا خاموش، کچھ نہیں بولے، خاموش، کچھ نہیں بولے۔ ابو سفیان اٹھتا ہے، آقا کو نہیں بتاتا، پوچھتا نہیں ہے، اجازت نہیں لیتا، اٹھتا ہے، فاطمہ آؤ میرے ساتھ، چلو میرے ساتھ۔ کدھر جانا ہے چچا جان؟ آؤ تو صحیح تجھے بدلہ لے کے دیتا ہوں۔ ابو جہل کی دربار میں آئے، ابو جہل کے دونوں ہاتھ پکڑے، تاریخ لکھتی ہے دونوں ہاتھ اسی انداز سے پکڑے اور یوں دونوں ہاتھوں کو ملا کر جیسے بچوں کو سمجھانے کے لیے بچوں کو بدلہ دلواتے ہیں نا، کہا فاطمہ اس نے تیرے منہ پہ تھپڑ مارا، تو بھی اس کے منہ پہ تھپڑ مار، اس نے تجھے تکلیف پہنچائی، تو بھی اسے تکلیف پہنچا۔ فاطمہ کیا کرتی بچی تھی، لکھنے والے نے اپنے انداز میں واقعہ لکھ دیا۔ فاطمہ اپنے ننھے ہاتھ سے تھوڑا سا یوں ہاتھ لگایا، مسکرائی، چچا جان آپ نے مجھے بدلہ دیا، سکون مل گیا نا۔ بچی تھی، مسکراتے ہوئے آقا کے پاس آتی ہے، آقا پوچھتے بیٹا کیا ہوا؟ آقا ابا جان مجھے ابو سفیان چچا نے بدلہ لے کر دیا۔ آقا بیٹی کو مسکراتے ہوئے دیکھتے ہیں، آسمان کی طرف نظر اٹھا کر کہتے ہیں اللہ جس نے میری بیٹی کے دل کو خوش کیا تو اس کے دل کو خوش کر دینا۔ سبحان اللہ۔ اب یہ ابو سفیان مسلمان نہیں ہوئے تھے، کافر تھے، مسلمان نہیں ہوئے، کافر تھے، پھر مسلمان ہوئے کیسے؟ یہی ابو سفیان فتح مکہ کے موقع پہ مسلمان ہوتے ہیں۔ فتح مکہ کے موقع پہ میرے آقا کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ ابو سفیان فتح مکہ کے موقع میرے آقا فتح کر رہے ہیں، مکہ کے اندر فتح کے عالم میں داخل ہو رہے ہیں، لمبا چوڑا لشکر ساتھ ہے، عام دنیا داروں کے لشکروں کی طرح نہیں کہ بڑے جوش و جذبے کے ساتھ آ رہے اور نعرے مارتے آ رہے اور فخر کے ساتھ تکبر کے ساتھ سینہ پھیلا کے، ایسا نہیں کیا، بلکہ سواریوں پر سوار ہیں۔ یہ وہ جماعت ہے جن کے بارے میں میرا اللہ کہتا ہے تراہم رکعا سجدا، ان لوگوں کو ہمیشہ دیکھو گے رکوع کے اندر سجدے میں، میرے اللہ سے فتح کے عالم میں بھی آنسو بہاتے ہوئے شکریہ ادا کرتے ہیں، اور جنگ کرنے سے پہلے بھی ان کی آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں۔ آنسو کیوں؟ اللہ تیرے دین کی سربلندی کے لیے جا رہے ہیں، ہماری خیر ہے، ہماری کوئی عزت نہیں، کم از کم دین کے اوپر کسی بات کو آنے نہ دینا۔ یہ جنگ کرنے سے پہلے بھی آنسو بہاتے ہیں، جنگ جیتنے کے بعد بھی آنسو بہاتے ہیں۔ ایک لمبا لشکر ہے، مکہ کے اندر فتح کے عالم میں داخل ہو رہا ہے، بلند پہاڑی کے اوپر، پہاڑ کے اوپر عباس بھی کھڑے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو سفیان بھی کھڑے ہیں،
آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں، کہتے ہیں نہیں ابو سفیان، اس کو روب نہیں کہتے، اس کو دبدبا نہیں کہتے، اس کو شان نہیں کہتے، یہ میرا بھتیجا روب اور دبدبے میں نہیں آ رہا، بلکہ یہ میرا بھتیجا تو اس تاج کی عظمت کو لیے آ رہا ہے جو تاج میرے اللہ نے اس کے سر پہ ختم نبوت کا رکھ دیا ہے، یہ وہ عظمت ہے، اس عظمت کو لے کر آ رہا ہے، اور یہ جتنے اس کے ساتھ ہے یہ سب کے سب اس کی رسالت اور نبوت کے قائل ہیں۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں سفیان تم نے تو روب اور دبدبا دیکھ لیا، تو کہہ رہا ہے کہ دبدبا کیوں نہ ایسا کرے، آج تو بھی چل معافی مانگ لے، اور معافی مانگ کے تو بھی قدموں میں گر کلمہ پڑھ اور مسلمان ہو جا۔ ابو سفیان کہنے لگا نہیں میں نے تو بڑی تکلیفیں دی تھی، بڑی میں نے تو ایذائیں دی تھی، بڑی پریشانیاں پہنچائی، مجھے کیسے معاف کریں گے؟ حضرت عباس فرماتے ہیں نہیں تو چل جا کے ایک مرتبہ جا کے پیغمبر کے سامنے معافی کے الفاظ بول تو صحیح، تیری زبان سے نکلنے والے الفاظ میں تاخیر ہو سکتی ہے، پیغمبر کے معاف کرنے میں کوئی تاخیر نہیں ہے۔ صحابہ آ رہے ہیں، صحابہ کے سبق میں ایک جملہ تھا جب مکہ فتح کر کے آ رہے تھے، مکہ میں داخل ہو رہے ہیں، آپ نے پڑھا ہوگا سنا ہوگا، صحابہ فرمایا الیوم یوم البرہمہ، آج کا دن بدلے کا دن ہے۔ صحابہ بڑی جرت کے ساتھ ایک بات کہہ رہے تھے، گویا زبان سے بتا رہے ہم وہ صحابہ ہیں، ہم ابھی تک وہ وقت نہیں بھولے جب بلال کو گرم تیرے کے اوپر لٹا کر اس کے سینے کے اوپر پتھر رکھا جاتا تھا، آج ہم مکہ کو فتح کر کے آ رہے ہیں، ہم کافروں سے بدلہ لیں گے، ہم وہ وقت نہیں بھولے جب سہیل کو درد دہکتی آگ کے انگاروں کے اوپر لٹایا گیا، اس کے بدن کے خون اور چربی سے اس آگ کو بجھایا گیا، ہم ابھی تک وہ وقت نہیں بھولے میرے پیغمبر کی وہ صحابیہ جس کی شرمگاہ کے اوپر وقت کے کافر نے بچہ مار کر اس کو شہید کیا تھا، ہم پیغمبر کی صحابیہ کو نہیں بھولے جس کی آنکھیں نکالی گئی تھی، ہم پیغمبر کے ان صحابہ کو نہیں بھولے جن کو اٹھا کر گرم تیل کے کڑاہے کے اندر ابلتے تیل میں ڈالا گیا۔ الیوم یوم المرحمہ، آج تو بدلہ لیں گے، لیکن ادھر سے ابو سفیان میرے پیغمبر کے چچا کے ساتھ پیغمبر کی مجلس میں آتا ہے، صحابہ دیکھ کر کھڑے ہوتے ہیں، آج مکہ کا سردار مکہ کا کافر آ رہا ہے، پیغمبر سے درخواست کریں گے اے اللہ کے رسول اس نے کو بڑی تکلیفیں پہنچائی تھی، اس سے بدلہ لے، ابھی یہ آگے بڑھنے والے تھے، پہلے یہ کہ میرے نبی کے صحابہ کی زبان سے کوئی جملہ لکھتا، میرے پیغمبر کی زبان سے نکلنے والا جملہ سنیے، میرا پیغمبر فرماتا ہے لا تثریب علیکم اليوم، اے میرے صحابہ انہوں نے اپنا ظرف دکھایا تھا، انہوں نے اپنی تربیت دکھائی تھی، میں پیغمبر اپنی تربیت دکھا کے بتاتا ہوں، آج مکہ فتح کیا، آج کسی سے کوئی بدلہ نہیں لینا۔ صرف یہاں تک نہیں، تاریخ بتاتی ہے وہ وقت تھا جب ابو سفیان نے حضرت فاطمہ کے دل کو خوش کیا تھا، یہ وہی ابو سفیان جس نے پیغمبر کو تکلیف پہنچائی، میرے آقا نے فتح مکہ تبوک پر دو جگہوں کو امن کی جگہ قرار دیا، توجہ کیجئے، توجہ، دو جگہوں، ایک جگہ جو کعبۃ اللہ میں داخل ہو گیا، حرم کے اندر داخل ہو گیا، کعبۃ اللہ کے سامنے کھڑا ہو گیا، فرمایا جس نے کعبۃ اللہ کا در پکڑ لیا نا فقط امن، اس کو کچھ نہیں کہنا، یہ امن کے اندر داخل ہو گیا۔ اور دوسرا فرمایا من دخل فی داری ابی سفیان، اے میرے صحابہ میرے سفیان کو معاف نہیں کیا، بلکہ اتنا کہتا ہوں جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو گیا اس کو بھی میں نے امان دے دی ہے۔ ایسا پیغمبر، شاعر کو نہ کہے جو آسی کو کملی میں اپنی چھپا لے، جو دشمن کو بھی زخم کھا کر دعا دے، اسے اور کیا نام دے گا زمانہ، وہ رحمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے۔ میرے دوستو یہ میرے پیغمبر ہیں، آپ علیہ السلام نے ان کو کچھ بھی نہیں کہا، یہ پیغمبر ابو سفیان کو صرف معاف نہیں کرتے بلکہ معاف کرنے کی انتہا کر دیتے ہیں۔ پھر یہ وہی ابو سفیان ہے نا جو کفر کی طرف سے اسلام کے خلاف جنگیں لڑتا تھا، میرے پیغمبر نے جب محبت کا اظہار کیا، محبت سے دل جیتا، تو پھر یہ وہی ابو سفیان کا جو اسلام کا سب سے بڑا کمانڈر بنا ہے، اسلام کا جانباز بنا ہے، اسلام کی جانب سے پھر جنگوں کے اندر داخل ہوا۔ میں نے پچھلے جمعے بھی آپ حضرات کے سامنے ذکر کیا تھا، رجب المرجب کی 22 تاریخ کو جناب سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم وفات ہے۔ سرکاری طور پر بھی یا اسکولوں کے اندر فنکشن ہو تو امت اپنے محسنین کو یاد کیا کرتی ہے، ان کی یوم وفات کو مناتی بھی ہے، بتاتی بھی ہے، اور اپنے حلقے احباب کے اندر اس کو بابر کرانے کی کوشش کرتی ہے۔ ہمارے ذمہ بھی امت کے محسنین کی باتیں بتانا ضروری ہے۔ میں نے پچھلے جمعے ذکر کیا تھا
دو شخص ایسے ہیں، دو ذاتیں ایسی ہیں جن کو میرے پیغمبر نے چادر عطا کی. ایک وہ جس کو چادر عطا کی علی المرتضیٰ ہے، ایک وہ جس کو چادر عطا کی امیر معاویہ ہے. میں نے ذکر کیا تھا علی المرتضیٰ کو چادر عطا کی، جناب علی نے چادر اپنے اوپر اوڑھ کر صرف ایک رات نبی کے بستر میں گزاری، صرف ایک رات. اور آپ کو واقعہ یاد ہوگا، میں نے پچھلے جمعوں میں سنایا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب ہجرت کے موقع پر جا رہے تھے، جناب علی المرتضیٰ کو اپنی چادر دی تھی اور کہا تھا اس کو لے کر سو جاؤ، صبح اٹھنا، لوگوں کی امانتیں واپس کرنا اور واپس کر کے مجھے قبا کے مقام پر آ کر ملنا. جناب علی المرتضیٰ ایک رات نبی کی چادر لے کر سوتے ہیں تو میرا رب اس چادر کی برکت سے شیر خدا بنا دیتا ہے. اور ایک وہ پیغمبر کا صحابی ہے جس کو نبی چادر دیتے ہیں، جس کو نبی عمرۃ القضاء کے موقع پر اپنے بال کاٹنے کی سعادت دیتے ہیں، جس کو میرے پیغمبر اپنے ناخن تراش کر ناخن اس کو پاس دے دیتے ہیں. میرے نبی کے بال بھی اس کے پاس موجود، میرے نبی کے ناخن بھی اس کے پاس موجود، میرے نبی کی چادر بھی اس کے پاس موجود. یہ میرے پیغمبر کا صحابی جب دنیا سے جانے لگتا ہے تو وصیت کرتا ہے، اے میرے ورثاء جس وقت میرا انتقال ہو جائے مجھے کفن دینے لگو، عام چادر کے اندر مجھے کفن دے دینا، لیکن یہ پیغمبر کی چادر جو ہے اس چادر کو میرے سینے کے اوپر رکھ کر مجھے دنیا سے رخصت کرنا. صرف پیغمبر کی چادر نہیں بلکہ یہ میرے پیغمبر کے بال مبارک میرے پاس موجود ہیں، یہ میرے پیغمبر کے ناخن مبارک میرے پاس موجود ہیں. جب مجھے قبر کے اندر رکھو نا اور جس وقت میرے کفن کو بند کرنے لگو، یہ پیغمبر کے بال اور یہ ناخن میری آنکھوں اور میرے لبوں کے اوپر رکھ دینا. اندازہ کیجیے کہ جس کی قبر کے اندر سینے کے اوپر میرے پیغمبر کی چادر ہو، جس کی آنکھوں کے اوپر میرے پیغمبر کے بال ہوں اور جس کے منہ مبارک کے اوپر میرے پیغمبر کے نام ہوں، اس کی عظمت اور اس کا مقام کیا ہوگا. ہمارے ہاں مشہور ہے کہ خواجہ خان محمد صاحب خان کا سراجیہ والے، ان کے پاس آپ علیہ السلام کے کچھ بال مبارک ہیں. رمضان شریف کے اندر 27 رات کو غالباً ان کی زیارت کراتے ہیں. بہت سارے لوگ باقاعدہ یہاں سے سفر کر کے جاتے ہیں، گاڑیاں کرواتے ہیں ایک رات. وہ صرف وہ کرتے ہیں، وہاں بڑا ایک جنگ غفیر ہوتے ہیں. آپ کو کبھی موقع ملے آپ کے وہاں تشریف لے جائیے، اپنی آنکھوں سے دیکھیے، اپنی آنکھوں سے وہ اصل بال میرے آقا کے موجود ہیں، ان کی زیارت کراتے ہیں. ایک بال دیکھنے کے لیے یہاں سے لوگ سفر کر کے باقاعدہ وہاں جاتے ہیں اور جو بال دیکھ کے آتے ہیں وہ بڑی محبت سے بتاتے ہیں، مفتی صاحب میں نے آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں کی زیارت کی ہے، مجھے بڑا لطف ملا، بڑا سکون ہوا. ہم صرف پیغمبر کے بال دیکھ لیں تو ہمیں سکون ملتا ہے. جس کے لبوں پر اور آنکھوں پر میرے آقا کے بال ہوں گے اس کے سکون کا کیا عالم ہوگا. بارہ پچھلے جمعے میں نے ایک مسئلہ بیان کیا تھا. 22 رجب المرجب کو ہمارے بہار کے اندر ایک رسم منائی جاتی ہے جس کو کنڈوں کی رسم کہا جاتا ہے. یہ کنڈوں کی رسم منانا کیسے؟ حاجی مسجد کے اندر داخل ہوئے ایک ساتھی نے کہا اس کنڈوں کے بارے میں وضاحت کر دینا. شرعی مسئلہ بتانا ہمارے ذمہ ہے، کسی کے اوپر کیچڑ اچھالنا مقصد نہیں ہے، نہ کسی کی دل آزاری کرنا مقصد ہے. شرعی طور پر یہ کنڈوں کی رسم منانا، مخصوص طریقے سے سورج نکلنے سے پہلے کوئی میٹھا بنا کر دوستوں کو کھلانا یا ان کی دعوت کرنا. ویسے کھلا دیے پورا سال بلائیں، ہمیں بھی بلائیں، ساتھیوں کو بلائیں، کھلانا ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، لیکن مخصوص 22 رجب کو ایک مخصوص پیالہ بنانا، اس کے اندر میٹھا بنا کے لوگوں کو کھلانا، شرعاً اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے. ہاں بعض لوگ اس کو عقیدہ رسم بد عقیدہ کی وجہ سے اس کو بناتے ہیں. اس عقیدے کی وجہ سے بنا کر کھلانا اور اس کو کھانا، کھلانے والا بھی گناہگار ہے اور کھانے والا بھی گناہگار ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں تمام گناہوں کی جڑوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے.